ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے وہ بڑا بیسک سا ایک وہی پوائنٹ پر ہم آ گئے تھے کہ منصور اعجاز پاکستان ان کو آنے نہیں دیا جا رہا, جبکہ حکومتی موقف یہ سامنے آیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں, لیکن ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. ایسے کوئی ایکشنز حکومت کے نظر نہیں آتے کہ ان کو پاکستان آنا ان کے لیے اتنا آسان بنایا جا رہا ہے. جی عظمیٰ, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں چیز پہ؟ دیکھیے, مجھے اگر 2 منٹ آپ دیجئے کہ آپ یہ جو ایک ون سائیڈڈ بات کی جا رہی ہے کہ ہم آنے نہیں دینا چاہ رہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ کس کی سیٹسفیکشن ضروری ہے, اور وہ سیٹسفیکشن ہے کمیشن کی. کمیشن کے سربراہان جو ریسپیکٹڈ 3 چیف جسٹس ہیں ان کی سیٹسفیکشن ضروری ہے, اور انہوں نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے آج جو نوٹیفیکیشن گورنمنٹ نے اپنی طرف سے دکھایا تھا. اس کے باوجود کوئی نہ آنا. جی پہلے کہا جی میں ہر قیمت پہ آؤں گا, اب وہ ہر قیمت پہ, ہم تو کہہ رہے ہیں ایئرپورٹ پہ آ کے دے دو بیان, تم نہ آؤ باہر. پہلے تو مجھے یہ بتائیں ان کو خطرہ کیا ہے. آج تک تو ہمیں یہی پتہ نہیں چلا کہ ان کو کس چیز سے خطرہ ہے, ان کو کیا خطرہ ہے, آج تک یہ نہیں بتایا گیا. اور ابھی جو صدیق الفاروق صاحب جو کہہ رہے تھے, ابھی اکرم شیخ صاحب نے بھی ان کے اوپر الزامات لگائے کہ جو پٹیشنر ہے وہ خود انٹرسٹڈ نہیں ہے, ملک سے باہر تشریف لے گئے ہیں, اور ابھی تک پٹیشنر جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی طرف سے گواہان کی لسٹ بھی نہیں دی گئی. یہ تو سیریسنیس ہے. کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے اخباری کٹنگز کے اور منصور اعجاز کی باتوں کے. کسی کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اس وقت ہوا میں بیٹھ کے اگر ون سائیڈڈ آپ نے وہ جو ہے وہ دینا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ کمیشن کو کام ختم کر دینا چاہیے. ہم نے بیٹھ کے جو ہے عدالت سجا لی اور اس کا فیصلہ ہو گیا ہے. بات دیکھنے والی یہ ہے کہ صوفیہ ہمیں دیکھنا پڑے گا, سیریسلی میری آپ سے التجا ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر اس کو بہانہ بنایا جا رہا ہے یا وہ خود آنا نہیں چاہتا. آج اس نے کہا کہ پہلے اس نے کور کمانڈرز کے بارے میں جو کہا, چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں جو اکرم شیخ صاحب نے کہا, انہوں نے کہا میرا کلائنٹ کہتا ہے. اور آج جو انہوں نے ای میل دی, انہوں نے کہا مجھے کسی پہ اعتبار نہیں ہے, میں کسی صورت نہیں آنا چاہتا. کیونکہ آپ کے وفاقی وزیر داخلہ میڈیا پر آ کر باتیں کرتے ہیں, آپ کے باقی وزراء بھی پنجاب کیبنٹ کے آ کر باتیں کرتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے, یہ سب نے دیکھا. جی صدیق صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سوال کیا گیا, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, ان سے سوال کیا گیا کہ پارلیمانی کمیٹی یہ کرے تو آپ کرنا چاہیں گے. آج راجہ ریاض صاحب نے ایک پٹیشن دی جس کو کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا. آپ آنے دیں ان کو. اچھا چلیں, صدیق صاحب کا پوائنٹ تو سن لینا, یہ میرا ٹائم شو کا ختم ہو جائے گا. جی صدیق صاحب. صوفیہ, میں ذرا سی بات دیکھیے, پہلی تو بات انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کی کہ انہوں نے گواہوں کی, پھر انہوں نے جن 8 پارٹیوں کو, اس میں 8 لوگوں کو پارٹی بنایا یا ڈپارٹمنٹس کو یا صدر مملکت سمیت, ان سے سارا کچھ کمیشن نے پوچھنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر باہر گئے ہیں اپنے کام سے, سن لے ایک منٹ جب. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے وکیل بھی موجود ہیں اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل جناب اقبال ظفر جھگڑا بھی موجود ہیں. اب اگر نواز شریف صاحب اپنے کام سے باہر گئے ہیں یا اپنے طبی معائنے کے لیے باہر گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ آ بھی جائیں گے 2 دن میں, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب رہ گئے اکرم شیخ صاحب. اکرم شیخ صاحب نے ایک بات کہہ دی ہے, کیس پہ سیریسنس شو کیوں نہیں کرتے؟ اچھا چلیں, اکرم شیخ والا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ وہ انہوں نے جو کیس جو آپ نے یہ کہا, پیپلز پارٹی کی نمائندہ نے یہ کہا کہ اس میں بڑا سینسٹیو یہ کیس ہے, سینسٹیو ایشوز ہیں, تو آپ ثابت کر رہی ہیں کہ یہ سینسٹیو ہے. پوری سنجیدگی سے ہم لوگ گئے کورٹ میں, پوری سنجیدگی سے وہ کمیشن بنا, یہاں آ کے انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا. اب اس وقت وکیل بھی موجود ہے, باقی لوگوں سے جوابات لے کے جب نواز شریف صاحب کی ذاتی ضرورت پڑے گی وہ انشاءاللہ العزیز وہاں موجود ہوں گے. صوفیہ وکیل تب کچھ کرے گا نا جب گواہ ہوں گے, اور آپ پٹیشنر ہیں, گواہ آپ نے دینے ہیں, ہم رسپونڈنٹس ہیں. بھائی یہ گواہ جو ہے وہ تو سامنے موجود ہے نا بھائی, جس بندے کی گواہی اور جس بندے کا ریکارڈ ضروری ہے اس بندے کو تو آپ نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ آنے نہیں دیا. اب انشاءاللہ اگر صورتحال ٹھیک رہی تو آئے گا. دعوت پہ اس نے یہ سب کیا ہے, آپ کے کہنے پہ سب کچھ کیا ہے, اس کو لاہور بلا لیں. ہم تو کہہ رہے ہیں آپ اس کو لاہور بلا لیں. بھائی سب سے پہلے جب یہ اس کا آرٹیکل چھپا, اب سن لیں عظمیٰ, ذرا سن لیں, آپ پارلیمنٹیرین ہیں, سن لیں. سب سے پہلے لیڈر آف دی اپوزیشن نے اس آرٹیکل کا حوالہ آج سے 5 مہینے پہلے ایک قومی اسمبلی میں دیا, اس پر غلط جواب دیا گیا. وزیر اعظم نے بھی غلط جواب دیا, فارن آفس نے بھی. انہوں نے دوبارہ اٹھایا, پھر انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی, انہوں نے تیسری بار اٹھایا, پھر انہوں نے دائیں آئیں بائیں شائیں کر دی, پھر نواز شریف صاحب سپریم کورٹ میں گئے ہیں, ورنہ ہم نے تو یہ معاملہ اٹھایا ہی قومی اسمبلی میں تھا. وہ سیریسنس پہ اگر بات ہو رہی ہے تو وہ تو رحمان ملک صاحب کا اسٹیٹمنٹ یہاں آپ جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے غلط رویہ اختیار کیا, جھوٹ بولا, غلط باتیں کی. نہیں اچھا بیرسٹر صاحب آپ کیا کہیں گے, یہ کیا غلط بات ہو رہی ہے, مطلب سیریسنس کون سی سائیڈ نہیں شو کر؟ اگر موقع ملے گا اس میں پلیز موقع دیں. مجھے ایک صرف 1 لائنر چاہیے. یہ بات غلط ہے, یہ
نواز شریف صاحب نے ایشو فیصلہ آباد کے جلسے میں اٹھایا اور کہا میں 10 دن دیتا ہوں اس کے اوپر حکومت. اچھا عثمان یہ تو پرانی بات ہے نا, اب وہ چلے گئے, اب سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا, اب اس پر بات ہوگی, کمیشن بھی بیٹھ اور گئے. اگر آپ کہتی ہیں تو میں ریکارڈ پیش کر دوں گا کسی دوسرے پروگرام. اچھا جی بیرسٹر صاحبہ, بات ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سیاسی شور مچا کے اور تاثر دے کے بھگایا جائے, بھگا دیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے چیز جس کو چھپایا جا رہا ہے, جس سے خائف ہے, تو یہ خوف جو ہے سامنے اب آ رہی ہے. کیونکہ مطلب ورنہ آنے دیں وہی والی بات ہے کہ اتنا بات بھی نہیں کرنے دینا, پیدا کیا جائے کہ وہ آ جائے اور اپنی گواہی دے کر چلے گئے, مطلب سامنے چیزیں. مگر اب وہ خراب کر دیا موسم, وہ ماحول کو خراب کر دیا گیا, ابہام پیدا کیا گیا. ان ادر ورڈز پریونشن کی ٹیکٹکس چل رہی ہیں, اور وہی والی بات ہے کہ سینٹ الیکشن تک کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ بس کسی طرح لیٹ جائے, اور مارچ کا وہ کیس پہ بھی اس پہ بھی بات ہے. اچھا خیر, بہت شکریہ عثمہ بخاری صاحبہ, بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ, صدیق الفاروق صاحب, حامد خان صاحب. ناظرین بات یہ ہے کہ چاہے وہ این آر او کیس ہو, چاہے وہ میمو اسکینڈل کا کیس ہو, ان تمام کیسز میں نقصان صرف ایک ہی پارٹی کا ہو رہا ہے, اور وہ ہے عوام. کیونکہ عوامی مسائل پر نظریں نہیں پڑ رہی, ان کو نظروں سے اوجھل کیا جا رہا ہے. آج بھی پنجاب کے اندر جو ہے ایک ادویات کے بارے میں, جو کہ کارڈیو سے ریلیٹڈ ادویات تھی, اس کے بارے میں بھی ایک سٹیٹمنٹس آئے ہیں کہ وہ کس قدر خطرناک تھیں. اور یہاں پر صرف بات یہ کہ عوام کی کوئی پوچھنے کے لیے وہاں پر نہیں ہے, چاہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے, چاہے وہ بجلی کے ایشوز ہو جائیں, چاہے بجلی کے بڑھتے ہوئے بل ہو جائیں, چاہے پیٹرول کی زیادہ پرائسز ہو جائیں, لیکن عوامی مسئلوں کو کانسٹنٹلی درگزر کیا جا رہا ہے. آپ کو میرا شو کیسے لگا, آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.